السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، باب العلم آفیشل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ بلال کے حافظ سے آج میں نے اس تاریخ کی مناسبت سے 20 جمادی الاخری جمادی الثانی کی مناسبت سے میں نے اس ذات کو عنوان سخن بنایا ہے جس کو زمانہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء ام حسنین کریمین بنت رسول زوجہ مولائے کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنایا ہے، اس لیے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا آج یوم ولادت ہے، سیدہ کائنات کی ولادت کا دن ہے۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں ولادت کی مبارک کا نذرانہ کہ آپ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج کے اس دن میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے چند روایتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں تاکہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس ولادت کی برکت سے، ولادت سیدہ کائنات کے فیضان سے میں اور آپ تمام ناظرین و سامعین مالا مال ہو جائیں، اور جس نیت سے، جس مقصد سے ہم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا جشن ولادت منائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نسبت، اسی ذکر کی برکت سے، اس ولادت کی برکت سے ہماری جائز مرادوں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما دیں۔ معزز سامعین، تو آج کی اس کلم میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے تعلق سے، آپ کی پیدائش کے تعلق سے کچھ روایتیں آپ سنیں، آپ پوری کلپ کو سنیں تاکہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کو سننے کے بعد ہمارے ایمان میں تازگی ہو اور فیضان سیدہ کائنات سے ہم سب مالا مال ہو جائیں۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک عاشق نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں خراج نذرانہ پیش کرتے ہوئے، عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، رسول پاک کی عطرت ہے فاطمہ زہرا، حسن و حسین کی جنت ہے فاطمہ زہرا، حسن و حسین کی جنت ہے فاطمہ زہرا، علی پاک کی زینت ہے فاطمہ زہرا، جگہ پہ اپنی بٹھا کے نبی نے فرمایا، جگہ پہ اپنی بٹھا کے نبی نے فرمایا کہ میرے قلب کی راحت ہے فاطمہ زہرا، گواہی دیتی ہے لوگوں یہ آیت تطہیر، گواہی دیتی ہے لوگوں یہ آیت تطہیر، کمال و ناز طہارت ہے فاطمہ زہرا۔ معزز سامعین و ناظرین، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے تعلق سے، آپ کی پیدائش کے تعلق سے باب ولایت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، میں جنت میں گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں دیکھا ایک پھول، میں نے جنت میں ایسا دیکھا جس کی خوشبو ساری جنت پر غالب آ گئی ہے، جس کی رنگت ایسی ہے، جس کا حسن ایسا ہے کہ اس حسن کے سامنے کسی کا حسن کام نہیں کر رہا، اتنا جس کی رنگت اتنی اچھی ہے، خوشبو اتنی اچھی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں نے وہ پھول کھا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ واپس آیا تب میں نے ضرورت محسوس کی، مجھے احساس ہوا، میرے دل نے چاہا کہ میں بی بی پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے فرض زوجیت ادا کیا، اللہ کی مشیت تھی کہ اسی رات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے شکم اطہر میں تشریف لے آتی،
دوسری روایت یہ ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے جنت سے انگور لا کر دیے، اور وہ انگور بہت اچھے تھے، بہت خوشبودار انگور تھے۔ کہتے میں نے اس انگور کھایا، جیسے انگور کھایا اس کی خوشبو بہت اچھی تھی۔ آقا کریم فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کروں، میں نے فرض زوجیت ادا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی رات میں، اسی ملاقات میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنی والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں تشریف لے آتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اب بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جسم سے وہ خوشبو محسوس کرتا ہوں جو خوشبو مجھے اس انگور سے آتی تھی۔ جو میں نے انگور کھایا تھا اس انگور میں جو خوشبو تھی وہ خوشبو مجھے اب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے جسم سے آتی ہے۔ میرے دوستو، 20 جمادی الاخری کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، ہجرت کا پہلا سال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 41 برس کی ہے، ایک روایت کے مطابق ہجرت کا پہلا سال ہے۔ تاجدار کون و مکان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شہزادی کون و مکان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ کائنات ارضی کا ذرہ ذرہ کیف و مستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملائکہ نے احترام سے نگاہیں جھکا رکھی ہیں۔ حور ملکہ فردوس بری کے استقبال کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ کے اندر اور باہر صفیں باندھی کھڑی ہیں۔ ایک طرف تو شان و شوکت سے یہ اہتمام خاص بارگاہ خداوندی سے کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف کا منظر بھی عجیب نظر آتا ہے، جس کو سننے کے بعد دل دہل جاتا ہے۔ دل ہلا دینے والی باتیں ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے ولادت کا وقت، فاطمہ الزہرا کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ ایک طرف تو اللہ کی جانب سے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف کا منظر آپ سن کر جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکہ معظمہ کی وہ مقدس وہ خاتون تھیں کہ جن کے ایک اشارے پر سارا شہر کی عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھی، جن سے ملاقات کر کے قریش کی عورتیں ملاقات کا شرف حاصل کر کے فخر محسوس کیا کرتی تھی۔ آج اس خاتون کے پاس میں ایک بھی عورت نہیں ہے، نہ کوئی غمگسار ہے، نہ کوئی سہیلی ہے، نہ کوئی دائیا ہے، کوئی قریب نہیں ہے، تنہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس لیے کہ مکے کی عورتیں جان چکی تھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال کا اکثر حصہ عبداللہ کے در یتیم محمد پر خرچ کر دیا ہے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو طالب کے اس در یتیم سے نکاح کر لیا ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی بڑا امیر نہیں ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا وقت ولادت قریب ہے تو آپ نے اپنے قرب و جوار میں جتنے گھر تھے سب گھروں میں اطلاع بھیجی، سب کی یہاں خبر بھیجی، لیکن آپ کے اپنی عورتوں کو میرے پاس بھیجو۔ لیکن آج ان گھروں سے عورتوں کا جواب یہ آتا ہے، اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اے خدیجہ الکبریٰ، ہم آپ سے ناراض ہیں اس لیے کہ آپ نے ایسا گناہ کر لیا ہے، ہمارے نزدیک آپ گناہ گار ہیں۔ آپ نے امیری کو فقیری پر ترجیح دی ہے، اور آپ نے عبداللہ کے در یتیم سے نکاح کر کے ہم سے اپنے تعلق کو کاٹ لیا ہے، اس لیے کہ وہ عورتیں اسلام کو برا جانتی تھیں، دین کو برا جانتی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیا کرتی تھی۔ میرے دوستو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کے پاس جب یہ جواب آیا تو آپ غمگین ہو گئیں، آپ رنجیدہ ہو گئیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
رونا چاہتی تھی کہ اللہ کی مشیت دیکھیے کہ اللہ کی مشیت دیکھیے کہ گندمی رنگ والی دراز قد والی 4 مقدس عورتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ مقدس عورتیں آپ کے سامنے ظاہر ہوئیں، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر جب ان پر پڑی تو کیا دیکھا، وہ عورتیں قریش کی عورتوں کی طرح آپ سے باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرائیں تو ان عورتوں میں سے خاتون نے کہا، اے خدیجہ الکبریٰ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، اور سنو میں سارہ ہوں، اور میرے ساتھ جو دوسری عورت ہے یہ مریم بنت عمران ہے، اور سنو یہ جو تیسری عورت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کلثوم ہے، اور یہ جو چوتھی عورت ہے یہ فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ سنو ہم تمہاری جنت میں تمہاری ساتھی ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو کچھ سکون ہوا۔ ایک خاتون، جب ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا، ایک خاتون آپ کے آگے کھڑی ہوئی، ایک پیچھے پہنچی، ایک دائیں ایک بائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت 20 جمادی الاخری کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں، اس عالم میں اپنا قدم رکھتی ہیں تو آپ کے نور سے سارا عالم منور معزز مکرم ہو جاتا ہے، آپ کی نور کی شعاؤں سے وہ گھر مہک جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا میں تشریف لے آتی ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنی شہزادی کو اپنی گودی میں لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو اپنی گودی میں لیا تو آپ کا نام فاطمہ الزہرا رکھا۔ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، فاطمہ کا معنی آتا ہے دوزخ سے چھڑانے والی، دوزخ سے آزاد کرانے والی، تو فاطمہ کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو دوزخ سے آزاد ہے، اور فاطمہ اس ذات کا نام ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی فرماتے میں نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ دوزخ سے چھڑانے والی ہے۔ فاطمہ کی سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی ان پر بھی دوزخ حرام ہے، فاطمہ کی ذریت پر بھی دوزخ حرام ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، اور حضرت علامہ امام یوسف نبھانی الرحمہ الشرف المؤید میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی خصوصیت یہ تھی کہ جس طرح سے عام عورتوں کو کچھ دن وہ آتے ہیں جن میں عورتیں ناپاک رہتی ہیں، ان کو حیض آتا ہے، لیکن فاطمہ اس حیض سے پاک تھی، فاطمہ اس نفاس سے پاک تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات وہ ہے کہ جو 30 دن مہینے میں 30 دن نماز پڑھا کرتی تھی، آپ کے پاس ایک لمحہ بھی وہ نہیں آتا جس میں آپ ناپاکی کی حالت میں پہنچیں۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ہے جن کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ولادت سیدہ کائنات، جشن ولادت سیدہ کائنات کی ان برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔